خودکشی کر لوں گا اور IMF سے قرضہ نہیں لوں گا. 6 مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا, 40% ڈالر بڑھ گیا, اور تم نے IMF کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا, اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی وی ہے اس پہ آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی. سنگین غلطی نہیں تھی کہ 6 مہینے تم نے عوام کو سولی پہ لٹکایا رکھا اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئیں, اپنا روپیہ جو ہے وہ 40% گر گیا. یہ تم نے قومی جرم کیا ہے. آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے. 4 سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دیا. ہستی بستی معیشت تھی, 5.8% گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے 12,000 میگا واٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی. یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے. یہ بات بڑی سنگین بات ہے. اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے, لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے, سیاسی انتشار عروج پر ہے اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں, تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن, بطور ایک پاکستانی, آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا, غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے, چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے اور مافیا اور اپنے ATMs کی جیبیں پالنی ہے, تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے. تم احتساب کا نعرہ لگایا, آپ گواہ ہیں. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا, نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے, 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھٹا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے FBR میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے. دیکھیں, نہ میں نے وزیر اعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے, نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے. پاکستان نے اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے. تو میں آج پاکستانی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر. جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے. کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے, اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا. سیاست کو رکھے ایک طرف, پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا, ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے. چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے سی پیک کے, آتے ہی اس کے نور وطن نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے, چائنا ناراض ہو گیا. 2 ممالک اور ناراض ہو گئے. کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکیٹتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں
لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. مجھے لوگ ملتے ہیں, مجھے فیڈ بیک آتا ہے جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے. تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا. اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا. صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں میں بڑا ادنا سا میں خطا کار انسان ہوں, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. عوام پچھلے 4 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے, جانتے بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے, اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی. مجھے بتائیں کہ یہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ جہاں ہم تیل مہنگا کریں گے, دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی. کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی. جس طرح یہ کہتا تھا نا ہر اپنا 2 دن بعد کی خوشخبری سناؤں گا اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی. اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے. اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے زمین بوس ہو گئی. 0 بھی رہی, منفی چلی گئی. تو یہ بات ریکارڈ کی ہے. میں کوئی پچھلی حکومت کا رونے نہیں آیا اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے. وہ ہاتھ بندے بھی ہو, پاؤں بھی تم باندھ دو, کابینہ بھی نہ ہو, گورنر بھی نہ ہو, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی توفیق سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں. میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں انشاءاللہ. تو آج میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے, جو 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے 650 کا. کتنے کا ہے؟ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے. آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں. اور کوئی اپنا لائنیں نہیں دیں گی. پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں آج سے عوام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 650 کا جو 10 کلو کے آٹے کا بیگ ہے وہ 490 میں خریدیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کتنا فرق ہے؟ یعنی 160 روپے جو ہے ہم عوام کے لیے 10 کلو کا جو بیگ ہے اس کو ہم سستا کر رہے ہیں. 160 روپے. 17 ارب روپیہ 1 مہینے کی سبسڈی ہے, اور اس کو آپ اگر حساب کتاب کر لیں تو 200 ارب کی سبسڈی ہم عوام کے لیے آٹے کی مد میں دینا چاہتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 4 سال کسانوں کو رول دیا. کھاد کے لیے کسان ترس گیا. پروکیورمنٹ میں ان کے اپنے لوگوں نے پیسے بنائے. فرسودہ سیڈ جو ہے لوگوں کو دیا, اپنے جو پیارے تھے ان کے پیسٹیسائڈ استعمال کیے, کسان رول گئے, سیڈ نہیں ملا لوگوں کو. اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکرٹری فوڈ کو, اپنی انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج کے دن میں 45 اپنا جو ہے وہ لاکھ من جو گندم ہے وہ ہم نے پرکور کر لی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور کس ریٹ پہ کی یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں گورنمنٹ اپنا جو گندم کا ریٹ ہے اگر آپ اس کو
डॉलर जो $500 पर टन है, कितना है? $500 पर टन। और अगर आप इसको मोड में आप इसको करें तो 4000 रुपया पर मन है। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट कितना है? 4000 रुपये पर मन। और हमने जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमने जो 45 लाख टन गंदम जो प्रोक्योर की है अपने किसानों से, उसका रेट है 2200 रुपया पर मन। कितना है? 2200 रुपया पर। तो मुझे खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सस्ती गंदम, अपनी गंदम, अपने किसानों की गंदम हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे पैसे देकर अपना प्रोक्योर कर ली। 1 साल की गंदम हमने अपना जो है हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, और अपनी जो वसाइल हैं उसको बुरोकार लाते हुए अपनी पंजाब की गंदम जो है उस पर हम आज सब्सिडी दे रहे हैं। तो कोई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मैंने कोई जादू टूना तो नहीं किया। नीयत मेरी ये थी कि पहले दिन मैं आया, मुझे मेरे हल्फ को रोका गया 1 महीना, कभी ये गवर्नर, कभी वो गवर्नर, कभी सदर ने ये कर दिया, तो कभी अपना जो है वो स्पीकर ने ये कर दिया। लेकिन मुझे आज खुशी हुई कि मैं आज ये खुशखबरी जो है पंजाब की आवाम को सुनाना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर करूँगा कि उस अल्लाह की बादशाही मेरी कोई औकात नहीं। अल्लाह जब तक चाहेगा मैं इस ओहदे पर बैठा रहूँगा, लेकिन जिस तरह 1 सेकंड, 1 लम्हा ज़ाया किए बगैर ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हों जो चले गए, चाहे वो ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है, मुझे बड़ी उसकी इज़्ज़त थी, लेकिन जो ऐवान और आइन और कानून के साथ उस शख्स ने खिलवाड़ किया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का मुजरिम है जो इस वक्त ऐवान सदर में बैठा है। तो मैं जिस तरह इन्होंने एक लम्हा, एक पल ज़ाय किए बगैर इस मुल्क में इंतशार फैलाया, मैं एक लम्हा, एक पल ज़ाय किए बगैर अपनी आवाम के दुखों की दादरसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी बता दूं, मैंने आईजी पुलिस को कहा है कि मुझे मालूम है बतौर अपोजिशन लीडर कि रिश्वत ऐवान वज़ीर आला में उसके रेट तय थे, पुलिस अफसरान हों, अपना जो है वो दर्जनों बदलते थे। मैंने कहा आईजी साहब, चाहे वो आरपीओ है, डीपीओ है, डीएसपी है, मैं आपको सिफारिश नहीं करूँगा कि आप उसको लगाएं, इसको लगाएं। मैं सिर्फ आपसे एक ही सिफारिश करूँगा, मेरी एक ही शर्त है कि ईमानदार, नेक नाम अफसर हों और आवाम के दुखों का मुदावा करें, उनको इंसाफ दिलाएं। ये है गुड गवर्नेंस जिस पे अल्लाह ताला मुझे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तौफीक दे। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पंजाब की आवाम खुश हो, ये तरजीह बात की है, मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी जवाब देना। मैं अपना जो है यहाँ पर बैठे हुए हमारी अपना इत्तेहादी, अपना जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा, मुआविया भाई बैठे हैं यहाँ पर, असद खोकर साहब बैठे हैं यहाँ पर। मैं इनको भी यही इनसे मुशावरत करता हूँ कि सियासत बाद में रह गई, और मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, लेकिन मैं आज भी वर्कर की तरह सोचता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि मैं आवाम के लिए जवाबदेह हूँ। पीपल्स पार्टी, कल इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनको भी मैंने ये कहा और इन्होंने मुझसे पूरा इत्तेफाक किया कि मैंने कहा हसन मुर्तज़ा साहब, ये डॉक्टर्स, मैं आजकल हस्पतालों में जा रहा हूँ, कुछ तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ नहीं मुझे, वहाँ पर किसी बच्ची को देखता हूँ वार्ड में तो दुख होता है, तकलीफ़ होती, किसी अपना
ڈائلسس یونٹ میں جاتا ہوں جہاں پر وہ بند پڑا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے. اور انشاءاللہ ہسپتالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو دوائیاں کینسر کی اور عام آدمی کے جو دوائیاں تھیں وہ انہوں نے مہنگی کر دی 500%. اور جو شخص کیانی جس نے یہ ڈرامہ رچایا اس کو اس نے اپنے پارٹی کا عہدہ دے کر نواز دیا. عوام کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں ایک اور بھی بات کر دوں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو ہم تمام پنجاب کے ہسپتالوں میں کینسر کی اور عام آدمی کی دوائیاں مفت انشاءاللہ تعالی لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہہ دوں کہ 36 اضلاع میں ہم نے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنا دی ہیں. ضرور آپ رزق حلال کمائیں، لیکن وہ مافیا کو پالنے کا دور چلا گیا جو عمران نیازی کا دور تھا. میں نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا تمام ضلعوں میں، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو دیکھوں گا، بازاروں میں جاؤں گا. ہاں آپ منافع کمائیں، لیکن غریب آدمی جس کی سفید پوشی آج دفن ہو گئی ہے، بچے جب رات کو دودھ کے روتے ہیں اس ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا بیتتی. تو میں یہ اجازت دے دوں گا کہ غریب آدمی کے اب کپڑے بھی اتر جائیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک مربوط پالیسی بنا کر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے. اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو سیاست بھی چل پڑے گی. لیکن آپ کے سوالات کے جواب سے پہلے ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ میں حالات سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس ڈھونگی کا اور شعبدہ باز کا جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو اگر ہم نے سیاسی میدان میں آئے نا، میدان میں آئے، الیکشن ہونے ہیں، کیوں نہیں ہونے، الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ جو کام تم نے شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو، سالمیت کو، پاکستان کی بقا پہ تم نے سوالیہ نشان لگانے کی جو ناپاک کوشش کی ہے، یہ برداشت نہیں ہے. اس پہ کارروائی ہوگی. اور پرویز الہی صاحب مگر بچ کے آنسو مت روئیں. اس دن CCTV کیمراز میڈیا نے دکھایا، آپ اس طرح کر کر اپنے ان گنڈوں کو جو آپ نے بھرتی کیے ہیں اسمبلی کے اندر سیکیورٹی کی، آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کی اپنا آئین اور قانون کو پامال کیا، ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کروایا اور پھر شاباشی دے رہے تھے. کوئی انتقام نہیں ہوگا، قانون حرکت میں آئے گا. اگر وہ گنڈے جو سرکاری گنڈے ہیں ان کو اگر اپنا جو ہے آئین اور قانون کا پاس نہیں تو ان کی جگہ پھر جیل میں ہے، تو ہم ان کو پکڑیں گے تاکہ دوبارہ سے ایسا بدنما واقعہ پنجاب اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی کے سو کالڈ کسٹوڈین کی آنکھوں تلے نہ ہو. اگر اس دن دوست مزاری کو کچھ ہو جاتا جس طرح حملہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا وہ فوٹیج ساری، تو کون ذمہ دار ہوتا؟ پہلے بھی جب اپنا جو ہے وہ مشرقی پاکستان ایک ہوتا تھا، ایک ڈپٹی اسپیکر فوت ہو گیا تھا، اس تاریخ کو دہرانے کی کوشش پرویز الہی نے کی. تو میں اللہ کو جواب دہ ہوں، انتقام نہیں ہوگا، لیکن مگرمچھ کے آنسو مت بہائیے. میں صوبے کی عوام کو اعتماد میں دینا چاہتا تھا. اب آپ کو کچھ سوال ہے تو آپ ذرا باری باری احساس آ رہا حوالے سے بات کی کہ 200 ارب کی سبسڈی دے رہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے، مہنگائی سے بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور سمیت پنجاب میں ایک بہت اہم مسئلہ ہو گیا لوڈ شیڈنگ کا. 10 سے 12 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کل بھی کئی علاقوں میں 8-8 10-10 گھنٹے لائٹ نہیں آئی. وفاق میں آپ کا بھی رابطہ ہے، تو کیا اقدامات چل رہے ہیں؟ دیکھیں عمر اسلم صاحب، یہ وہی لوڈ شیڈنگ کا جن ہے جس کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا. 12,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے لگے، اور اپنی حکومت جب ہم چھوڑ رہے تھے 2018 میں، لوڈ شیڈنگ فری ملک تھا یہ. اب اگر 4 سالوں میں پلانٹس کی مینٹیننس نہ کرائی جائے، اور سستی جو LNG ہم نے لی تھی، یہ کہتا تھا مہنگی لی، پر اس کو مان گیا، فرس آئل امپورٹ کیا جائے اپنے پیاروں کو نوازنے کے لیے، اور جو ایفیشینٹ بجلی کے جو منصوبے ہیں گھر ہیں ان کو نہ چلایا جائے، ان کی مینٹیننس بر وقت نہ کی جائے، تو پھر
اس کا اپنا خمیازہ تو عوام کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ جو اپنا مائنڈ بچھا کر چلا گیا وہ عوام کو بھگت رہے ہیں. لیکن میں صرف یہاں نہیں رکوں گا. شہباز شریف صاحب جو ہیں دن رات اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا دوانیہ کم سے کم کریں, اور کم ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ آپ بات مانیں گے تو انشاءاللہ اس پہ مزید ہم کام کریں گے. دیکھیں اپنا میں انتقام پہ یقین نہیں رکھتا, حالانکہ میرے پورے خاندان کو جیلوں میں ڈالا گیا, لیکن اس صوبے میں اگر ڈاکے ڈلے ہیں, اگر ایک خاتون جو ہے جس کا نام آپ کو بھی معلوم ہے فارا گوگی, اس کے کہنے پر یہ صوبہ چلتا تھا, اس کا نظام چلتا تھا, وہ پیسے کماتی تھی, تو کیا میرا فرض نہیں ہے کہ میں صوبے کے جو مجرم ہیں ان کو عوام کے سامنے لے کے آؤں؟ پھر قانون اور عدالتیں جانے, ان کا کام جانے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا. عمران نیازی میں تم انتقام نہیں لوں گا. سب سے بہترین انتقام پتہ کیا ہے کہ اس نے 4 سال عوام کو رلا دیا, مہنگائی میں پیس دیا. عمران نیازی سے سب سے بہترین انتقام ہے کہ ہم صوبے کی عوام کو خوشحال کریں, گڈ گورننس لے کے آئیں, اور عوام جب خوش ہوں گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی ایک ڈھونگی تھا, بہروپیہ تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایوان میں جب تقریر کی تھی, جب میں الیکٹ ہوا تھا لیڈر آف دا ہاؤس, حسن مرتضیٰ صاحب گواہ ہیں, معاویہ بھائی گواہ ہیں, میں نے کہا تھا کہ مجھ سے 4 سال صرف عمران نیازی کی انا آڑے آئی کہ مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا. میں نے کہا تھا کہ میں آج ہاؤس میں اعلان کرتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کا چیئرمین جو ہے اپوزیشن کا بنے گا. جو 4 سال جو میرا حق تھا وہ یہ نہیں دیا گیا, کیونکہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں, ٹرانسپیرنٹ نظام کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں, جو 74 سال بعد جو چیلنج کا سامنا آج ہے, معیشت کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, سالمیت کے حوالے سے, وہ پہلے نہیں تھے. تو آج میں پھر کہتا ہوں کہ اپوزیشن میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے ضرور چلیں گے. حمزہ صاحب اس وقت جو آئینی دلدل صبح شکار ہے, اس پر ابھی تازہ ترین آپ کی پریس کانفرنس کے دوران ایک گورنر پنجاب اسلام آباد نے اپنے عہدے سے ہٹانے کا رابطہ کیا ہے. وہ تو عہدے سے الگ نہیں ہو رہے. ایک تو میرا اس حوالے سے بتائیے گا, پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آئی ہوئی ہے, اس پر آپ کی کیا جماعت اور آپ کے اتحادی کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے, اور آپ کی جماعت کا کیا اس میں موقف ہو گئی؟ 3 سوال ہے, تینوں کے نظر جواب دیجیے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کھیل تماشا جو گورنر کا ہے میں نے اس پہ کافی بات کر لی, یہ چلتا رہے گا, انہوں نے رکنا. یہ چاہتے ہی نہیں کہ جمہوری نظام چلے. یہ اگر اپنا جو ہے کچھ چاہتے نظام چلانا تو یہ 4 سال ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے. یہ اپنا جو ہے معیشت کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ لے آئے. یہ جو وعدے کیے تھے مجھے بتائیں. یہ نوجوان سے پوچھتا ہوں پنجاب کے, وہ 1 کروڑ نوکریاں کون کھا گیا؟ وہ کدھر گئے 50 لاکھ گھر, وہ کدھر گئے؟ وہ نیا پاکستان کہاں ہے؟ اس کی بنیادیں تک نہیں نظر آ رہی, اور پرانے پاکستان کو بھی انہوں نے دفن کر دیا, برباد کر دیا. تو یہ آدمی جو ہے نا, اس کو سونے کے چمچ میں بھی آپ کچھ لا کے دے دیں تو یہ نہیں مانے گا, کہے گا یہ سونا ٹھیک نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. یہی تھا نا جس نے کہا تھا جی الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنا متفقہ طور پہ منظور کیا ہے, الیکشن کمیشن ہم مانتے ہیں. آج اس کی انا آڑے آ رہی ہے. اس لیے یہ بات سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ اگر اس 22 کروڑ کے ملک نے اس کی انا کے تحت چلنا ہے
تو پھر اس کو مینار پاکستان پہ کھڑا کر دو. تو یا تو پھر آئین و قانون کی طرح چلنا ہے, تو یہ پھر میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہے. آئے نا, پر میدان میں آئے گا تو بات ہو جائے گی. اور ایک اور بات بتا دوں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور الحمدللہ ایمان والا ہوں. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, لیکن یہ کھلواڑ کا جو انجام ہے نا اس کو اپنے چوریوں کا حساب دینا پڑے گا. اصل بات کیا ہے کہ اس نے اپنی اے ٹی ایمز کو پالا ہے, اپنے بنی گالا کے محل کو ریگولرائز کرایا ہے, غریب کی جھونپڑی کو گرایا ہے. اس کو رات کو بھی نا اب اپنے جو ڈاکے ہیں کہ کہیں میرے ڈاکے جو میں نے توشہ خانے میں مارا ہے, جو فورن فنڈنگ میں میں نے جو اپنا جو ہے وہ ڈاکہ مارا ہے, اگر اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوئی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا. یہ ڈرا ہوا آدمی ہے, اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. انشاءاللہ الیکشن اتحادی ہمارے اپنا جماعتیں جو ہمارے ساتھ حکومت میں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ جو پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا آج ہمیں ہے, اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, اور وہ انشاءاللہ ضرور ہوں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا وفاق اور صوبے میں آ گئی پاکستان مسلم تو آپ کو معاشی جو مدارس شمار وہ بھی سامنے آئے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا رکاوٹیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طریقے عدم اعتماد لا کر اس حکومت کو گھر بھیجنا آپ کا پاکستان مسلم یونین کا تمام جماعتوں کا درست فیصلہ تھا؟ دوسرا یہ ابھی آپ نے آرٹیکل 30 کا اعلان کیا تو وہ ٹھیک ہے, اگر عمران خان پیٹرول پر سبسڈی دے رہا ہے تو وہ غلط, آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ دورہ بھی نہیں میرے بھائی, پیٹرول پہ سبسڈی جو ہے مجھے بتا دیں کون سا ملک دے رہا ہے. جو امیر ترین ملک ہے نا وہ بھی پیٹرول پہ کوئی سبسڈی نہیں دیتا. اربوں روپے کا نقصان آج ہو رہا ہے. یہ تو ایک آپ کا انٹرنیشنل ڈونر ہے, یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو گارنٹی دے رہے ہیں اپنے وزراء کے تھرو کہ جی میں تو پیٹرول مہنگے کرنے جا رہا ہوں, اور دوسری طرف آپ اپنا جو ہے وہ عوام کو ایک اپنا حوصلہ دینے کے لیے آپ اس کو اپنا جو ہے سستا کر رہے ہیں. نقصان کس کا ہے؟ آج آئی ایم ایف جو ہے وہ حیران بیٹھا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے کابینہ کو بھی اعتماد میں دیا اور اپنا جو ہے ہم سے کہہ رہا تھا مہنگا کریں گے, الٹا اپنا سستا کر دیا. $200 آج ہو گیا 200 اپنا روپے کا ڈالر. تو یہ نقصان ہے. یہ تو عوام روٹی آپ کے گھر میں بھی پکتی ہے, ایک مزدور کے گھر میں بھی پکتی ہے. تو آج اگر ایک عام آدمی جو اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلوا سکتا, ایک دیہڑی دار جب رات کو گھر جاتا ہے بچے اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے, تو اگر اس کے لیے یہ عوام کا پیسہ ہے, اگر ان کی بہتری کے لیے ہم اگر آٹا سستا کر رہے ہیں تو یہ اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی انشاءاللہ. اچھا ہم تو بتائیں گے کہ آپ نے جب سے حلف اٹھایا ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جتنا مسئلہ حل کر سکے کریں. اگر کابینہ ہوتی, آپ بغیر کابینہ کے آپ نے اتنی سبسڈی دی ہے, اگر کابینہ ہوتی تو پنجاب کے عوام کے کون کون سے بنیادی مسائل تھے جن پہ آج کو ریلیف مل چکا ہوتا ہے, اس پر کام ہو رہا ہوتا, وہ حقائق بتائیں جس سے روکا جاتا. الفت صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. میں بطور قائد حزب اختلاف اسمبلی میں میری تقریریں اٹھا لیں, میں کہتا تھا کہ یہ سیف سٹی آج اس شہر لاہور میں ڈاکہ زنی عام ہو آئے. اپنا جو ہے ابھی وہ انارکلی سے جو مجرم پکڑے گئے ہیں, میں سیف سٹی گیا, میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا لیکن لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منصوبہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا, سستا ترین منصوبہ تھا. آج 35% کیمرے بند پڑے. میں نے ان کو پوچھا بھائی یہ حکومت سوئی ہوئی ہے, آپ نے اپنا جو ہے پچھلی حکومت بتایا نہیں. انہوں نے کہا جی 1.5 سال ان کو ہم باور کراتے رہے کہ یار یہ اپنا جو ہے وہ عوام کا جو سیفٹی ہے اس کا جڑی ہوئی ہے. 1.5 سال تک کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا یار کوئی آپ خدا کا اپنا جو ہے نا وہ مدد حاصل کریں, اس کو جلدی ختم کریں. انہوں نے کہا جی کابینہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں الفت صاحب, اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, خدا نہ خواستہ پنجاب میں لاہور میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے, اس بات کو کوئی نہیں مانے گا کہ 1.5 سال عمران نیازی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا اور میرے پاس کوئی کابینہ نہیں. کون ذمہ دار ہوا اس واقعہ کا؟ تو اس سے بڑا مثال کابینہ نہ ہونے کی میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ کھلواڑ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. اسی لیے میں بار بار میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ضرور اس کی تقریر دکھائیں, خدا را اس کے سیاست
کہ پیچھے جو لبادہ اڑ کر یہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں، ورنہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم کریں گے۔ حمزہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک اور مارچ ہونے جا رہا ہے، اس پہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا وہ سیاسی مارچ ہے یا اس کے پیچھے کچھ عزائم اور ہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو آپ نے تو سالوں میں حساب دے دیا، جو آپ کے نائب آئین بیٹھے ہیں ان سالوں نے تقریباً حساب کتاب دے دیا ہے، تو دوسری جانب جو ہے ان کا حساب کب شروع ہوگا؟ یہ لانگ مارچ نہیں ہے بھٹی صاحب، یہ خوف مارچ ہے۔ پنڈی میں جو بیٹھا ہوا ایک بروپیا ہے جو ہر حکومت میں ساتھ ہوتا ہے، اس کے خوف کو عالم دیکھیں۔ ایک دن کہتا ہے جی یہ ہتھکڑیاں ہمارا زیور ہوتا ہے، جیل جو ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے، اور اگلے دن جا کے موصوف نے ضمانت کروائی۔ اور یہ آپ کو یاد ہے، یہ جو جس شخص کا نام عمران نیازی ہے نا، وہ جب اپنا ایک بار لانگ مارچ ہوا تھا تو اس کو اس وقت وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ آپ اگر باہر نکلے تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے کیونکہ آپ انتشار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا دن کافی پیتا رہا، بنی گالا میں باہر نہیں نکلا تھا۔ اتنے ہی ہے یہ خوف مارچ ہے۔ خوف کس بات کا ہے؟ 4 سال کا حساب نہیں دینا چوری کا، جو میں نے آپ کے سامنے کیسز رکھے، جو دوائیوں کے اندر اسکینڈل ہے، جب لوگ کرونا میں مر رہے تھے اور پیراڈول کی دوائی نہیں ملتی تھی، کس نے مال پانی کمایا ہے؟ خود اس نے کمیشن بنائے، ان کمیشنوں کے اوپر اس نے کام کیا۔ تو یہ لانگ مارچ خوف مارچ ہے، اور اس خوف مارچ کا بھی سیاسی موت جلدی ہوگی انشاءاللہ۔ عدالت عظمیٰ کا بڑا احترام ہے۔ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم بہن نے، مجھ میں قائدین نے، شاہد عباسی نے، احسن اقبال نے، خواجہ سعد رفیق نے، سلمان رفیق نے، حافظ الرحمان نے، حنیف عباسی نے، سب نے جیلیں کاٹی ہیں۔ ہم نے اپنا جو ہے آئین اور قانون کے تحت سامنا کیا عدالتوں کا، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے اور عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اصل جو پاکستان کے مسائل کا حل ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے، اور الیکشن ریفارمز ہو جائیں، اور سب جو ہے وہ اس کی الیکشن کی اوتھینٹسٹی پہ مانے۔ دیکھیں نا، پچھلے جو الیکشن تھے وہ متنازع الیکشن تھے، اور اگر اب فری فیئر الیکشن ہم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، نیا مینڈیٹ آئے گا، نئی حکومت ہوگی، عوام کی تائید حاصل ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، تو انشاءاللہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی گورنمنٹ کے ایشو پہ ڈیڈ لاک ہے، یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ پتہ نہیں کون سی عدالت ہوگی جو رات کو یا دن کو لگے کہ وہ یہ گورنمنٹ کا شروع ہے، اس پہ جو ہے کوئی وے آؤٹ نکلے گا، کیونکہ صوبہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ 4 سال پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صوبے کی جو ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ جس مقام پر چوری تھی، آپ اس کو وہاں سے 4 سال بعد لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس صوبے کو 4 سال میں کیسا بنایا؟ کیونکہ آپ میں نے تو ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن میں نے کہا ہے کہ آج جو الحمدللہ ہم نے 10 کلو کے آٹے کی قیمت میں 160 روپے جو سستا کیا ہے، وہ میں نے یہاں پر کوئی رونا نہیں رویا کہ میری کابینہ نہیں ہے، اپنا جو ہے وہ میرے اپنا گورنر جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا رہا ہے، میرے راستے میں 1000 رکاوٹیں ہیں۔ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ عمران نیازی تم اپنا جو ہے وہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو، میری اللہ سے دعا ہے، اللہ کی مدد میرے شامل حال ہے، میں اپنے صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میرے پاس جتنا بھی وقت ہے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا انشاءاللہ۔ جناب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ سپریم کورٹ کا آج نوٹس جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ لوگ ریکارڈ ٹیمپر کر رہے ہیں، پروسیکیوٹر چینج کیا گیا ہے، ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر چینج کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کیس کے خود ہی بدائی ہیں۔ شہباز شریف صاحب جب باہر گئے تو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک مفرور ہے اور دوسرے ملزم ہیں جو انہیں ملنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہوتا آپ جگنو محسن صاحبہ کو وزیر اعظم لگا دیتے، اسی طرح بعد میں بھی کوئی ایسا بندہ وزیر اعظم لگ جاتا جو کم از کم ضمانت پہ نہ ہوتا؟ اور آخری بات یہ کہ ایف آئی اے کا جو چلان ہے منی لانڈرنگ کا، جو نان شوگر مل میں اس کی تحقیقات ہونا باقی ہے،
कैसे मुमकिन होगा कि आपका अपना जिला दाखिला बैठा हो जितने की का? बड़ा अच्छा सवाल है, ठंडे दिल से इसका जवाब भी सुनिएगा। ये वही चरबा है जो पहले नैब में हुआ। हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जब नैब से पूछा कि कहाँ है करप्शन, उन्होंने कहा जो करप्शन का तुमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई। ये वही चरबा है जब उधर नैब न्याजी गठजोड़ को नाकामी हुई तो फिर FI को दे दिया गया। और ये वही चरबा है जो एक आदमी होता था ना, आपको याद होगा शहजाद अख्तर, जिसको आज नज़र नहीं आता, इसने फिर नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को लिखा कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, जी ये चोरी हो गई है। भाई साहब 22 महीने, 22 दिन नहीं, 22 हफ्ते नहीं, 22 महीने उन्होंने मेरे भाई के अकाउंट्स मुलवित रखे। इसी इल्ज़ामात को बेलाग तहकीकात के बाद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने कूड़े की टोकरी में डाल दिया। तो अगर इस इंतकाम की कोई हद तो होनी चाहिए, और इन्हीं अदालतों के सामने हमने अपनी जमानतों के केस किए ना। हमने 22 महीने अगर मैंने जेल काटी, नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी, तो उन्हीं अदालतों का आज भी एहतराम है। इंतकाम और एहतसाब में फ़र्क होना चाहिए, और मैंने आज कहा है कि इंतकाम नहीं लूँगा बतौर वज़ीर आला, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। अगर आपको मेरे किसी इक़दाम से इंतकाम की बू आएगी तो मैं आवाम को जवाब दूँ, मैं अल्लाह को जवाब दूँ। अच्छा, हमजा साहब तजर्बा बुखारी अब तक टीवी से ये बताइएगा कि आज जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसकी वजह तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद बनाई जाने वाली हुकूमत है। क्या आप समझते हैं कि इस मौका पर ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई, ये हुकूमत बनाई गई, ये दुरुस्त फैसला है, ये गलत फैसला है? देखें, इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है, लेकिन एक बात मेरी आप ज़रूर नोट कर लें और लिख लें, मैं कुछ ज्योतिषी नहीं हूँ। मेरे दिल में क्या था कि इस शख्स ने 4 सालों में पाकिस्तान की मईशत को जहाँ पे पहुँचा दिया है, जहाँ पर इस सबसे बड़े सूबे में जो गवर्नेंस का आलम था, जहाँ पे रिश्वत ली जाती थी, दी जाती थी, और वज़ीर आला खुद रिश्वत के सौदे करता था, अगर ये निज़ाम एक दिन भी आगे चला तो पाकिस्तानी अवाम और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहेंगे, मुझसे पूछेंगे कि हमजा शहबाज तुम सबसे बड़े सूबे के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, जब मेरी मखलूक भूखी मर रही थी, जब यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म था, तुमने क्या किरदार अदा किया? तो मेरी स्पिरिट तो ये है, सियासत बाद में आती है। अगर इसको और मौका मिलता तो पता नहीं ये मईशत जो आज सिसकिया रही वो कहाँ पे पहुँचा देता। आखिरी सवाल। कदम है कि आपने जो आटा है उसकी कीमत 490 490, लेकिन मियां साहब आटा अकेला नहीं खाया जा सकता, अंडा, उसके साथ दूध, चिकन और खास तौर पे जो घी की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। 4 साल में अनप्रेसिडेंटेड जो है ना महंगाई हुई है, इसके ऊपर हम कब आपका जो है। बैठ जाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आखिरी सवाल है, बिल्कुल ठीक कहा। चीनी, पंजाब की आवाम सुन ले कि मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में चीनी के हवाले से भी आपको प्रोग्राम देने वाला हूं। और सिर्फ ये नहीं, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी जो हमारी मिलें हैं वो पहले सस्ती चीनी मुहैया करेंगी आवाम को, उसके बाद मैं दूसरों को कहूँगा। घी के ऊपर भी एक मजबूत पॉलिसी बना रहे, सस्ता घी हम लोगों को दे। तो चंद दिनों में उस पर भी पूरा होमवर्क करके मैं आवाम को इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान पाइंदा। बहुत शुक्रिया।